اللہ الرحمن الرحیم جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ یہاں وہ مشہور سوال جواب کئی بار پڑھے ہوئے ہیں کہ اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیوں کیا؟ بات سمجھیے اگے جی۔ الحمدللہ الذی نزل الآیات وارسل البینات۔ چلو جی۔ الحمدللہ الذی نزل الآیات وارسل البینات۔ تمام حمدیں اس اللہ کے لیے جس نے آہستہ آہستہ اتاری ہیں آیات اور جس نے بھیجے ہیں بینات۔ میرا پین اچھا جی، جو کچھ نہ لکھے ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، یہ جو جملہ ہے نا کون سا؟ الحمدللہ، یہ جملہ احتمال ہے یہ کہ انشائیہ ہو جی، اس لیے کہ مقام انشاء الحمد ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہو، اس لیے کہ خبر دینی حمد کی یہ بھی حمد کو واجب کرتی ہے، کیونکہ حمد ہے صفات کمال کا اظہار جی۔ بعض نے کہا ہے کہ ضروری ہے حمد سے من ارادت ابتدائی تعظیم، اور یہ نہیں ہے جز خبر کی ماہیت کی بلکہ معنی زائد ہے اس پر، اور مرکب معنی یین سے ہے لا خارج لو، بلکہ وہ ابتدا ہے اس کے لفظ کے معنی کی علت اس کے لیے۔ میں کہتا ہوں شاید کہ مراد ان کی یہ ہے کہ خبر دینی اس خبر کے ساتھ لحاظ کیا گیا، اس میں تعظیم کے ارادے کا بھی ہوگی وہ حمد، اور اس وقت خبر علی حقیقت ہی ہوگی، اور اگر یہ تسلیم کریں کہ جملہ حمد ہے تو پس فرق اس یہ ہے علی تقدیر کہ یہ ہوگا انشائیہ جو کہ خالی کیا گیا نسبت خبریہ سے، جیسا کہ رحمہ اللہ ہوتا ہے نا جملہ، اس کا معنی ہوتا ہے ارحم ہو یا اللہ تو اس پر رحمت فرما، اور اگر اس تقدیر پر کہ وہ خبریہ ہو تو نہیں خالی خبریت سے، اور بنایا جائے گا وسیلہ بمعنی خارج عن حقیقتہا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو الحمدللہ ہے نا یہ ہے جملہ خبریہ، اور حکم یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا الحمد سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، تو یہ تو خبر ہے، حالانکہ انشاء حمد ہونی چاہیے تھی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ حمد کی خبر دینی جو ہے نا یہ بھی حمد ہے، حمد کی خبر دینی یہ بھی انشاء حمد ہے۔ اچھا جی، آگے ہے نزل، کیا احتمال ہے نزل الآیات، آیات کیا ہیں؟ یہ احتمال ہے کہ مراد آیات سے کیا ہوں؟ آیات القرآن ہوں، کیونکہ نزل مشتق ہے تنزیل سے، تو تنزیل جو ہے وہ تو قرآن کی ہے، آہستہ آہستہ اترا ہے جی، سنیں ہی تو معنی یہ ہوگا کہ حمد اس اللہ کے لیے جس نے آہستہ آہستہ اتارا کس کو؟ قرآن کو جی۔
اچھا جی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مراد آیات سے علامات ہوں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کے علم پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں جی۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ مصنوعات ہیں، اللہ کی یہ ساری کائنات ہے کہ ان میں غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر ملتی ہے۔ تو آیات سے مراد یا قرآن کی آیات ہیں یا آیات سے مراد علامات ہیں جو دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، علم پر، قدرت پر، وہ یہ ساری مصنوعات ہیں، سمجھے ہی۔ وَأَرْسَلَ الْبَيِّنَاتِ، اور بھیجے اس نے بینات، محض سوال اختیار کیا ہے تنزیل کو، خبر دی اس بات کی کہ نزول حق مبین واقع ہوا تھا نجمن جیسا کہ حال اس کا تقاضا کرتا تھا اور معال اس کی طرف لوٹتا تھا، تو اس لیے تو اور پھر آیت نا، آیات اصل اس کا اویتن ہے بالفتح، اور وہ علامت ہے، تو اس کا آیت کے ساتھ نام کیوں رکھا ہے؟ کہ اس لیے کہ کلام تام قرآن عظیم سے، لأنہ علامت الحق المبین۔ وَأَرْسَلَ الْبَيِّنَاتِ، وہ تو پیچھے ہوگا نا، نزل الآیات دوبارہ، کہ نزلہ کو اختیار کیا ہے جی، تو اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ آیا ہے، جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی، اکٹھا نہیں آیا زمین پر، بلکہ 23 سالوں میں قرآن پاک اترا ہے۔ اور وَأَرْسَلَ الْبَيِّنَاتِ، احتمال ہے کہ بینات سے کیا مراد ہے؟ کہ احتمال ہے کہ بینات سے مراد ہوں آیات محکمہ جو واضح ہیں، جو تعویل کا احتمال نہیں رکھتی۔ تو آیات سے تو ساری آیات مراد، سارا قرآن مراد ہو گیا، بینات سے مراد وہ آیات ہو گئیں جو بالکل واضح ہیں، محکمہ ہیں، او نص مفسر محکم، جو بالکل تعویل کا احتمال نہیں رکھتے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ بینات سے مراد ہوں دلائل جو دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، علم پر، قدرت پر، تو پس ہوگا قرینہ ثانیہ کیڑا بینات وضاحت اولا کے لیے، پہلا کون؟ الآیات، کیونکہ اس بعد بھی ایک معنی یہ تھا کہ آیات سے مراد یا وہ آیات ہیں جو علامات ہیں، پیچھے سمجھے ہی، اس سے مراد بھی دوسرا معنی یہ تھا، کس سے؟ کہ آیات سے مراد علامات جو دلالت کرتی ہیں اس کے علم پر ہیں، تو اب یہ دوسرا پھر قرینہ ہو جائے گا جی، تو یہ اولا کی توضیح ہو جائے گی، اس سے مراد بھی علامات ہیں، اور بینات سے مراد بھی اگر علامات ہوں تو یہ دوسرا جملہ پہلے کی توضیح ہوگی، تکرار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ بینات سے مراد ہوں کیا؟ معجزات ظاہرہ جو دلالت کرتے ہیں علی حقیقت نبوت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آیات سے مراد یا تو قرآنی آیات ہیں یا آیات سے مراد ہیں علامات یعنی مصنوعات، اور بینات سے مراد یا تو قرآنی آیات جو محکمہ ہیں وہ مراد ہیں، یا بینات سے مراد بھی وہ علامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ چلو جی، تمام حمدیں اس اللہ کے لیے جس نے اتاری آیات، یعنی جس نے قرآن اتارا آہستہ آہستہ، یا جس نے یہ ساری مصنوعات بنائیں جن کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ مل رہا ہے جی، اور بھیجے اس نے
بینات جی منع کرو. تمام حمدیں اس اللہ کے لیے جس نے اتاری آیات اور بھیجے اس نے بینات. جی فطلع الدین صبر. فطلع الدین فطلع جی بے حقیقت الاسلام. جی صبر دھیان کریں. بابطلان ما ادا، اس نے کیا کیا اسلام کی حقیقت کے ساتھ، ما ادا کے ساتھ دین کو واضح کر دیا. ولما کانا املاء الیقین متفرع علی البینات، جو ثابت ہیں مثبتہ ہیں لنبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم ہیں بے حقیقت الاسلام اور بطلان کفر کے. تو تفریح بیان کی فا کے ساتھ. ان فطلع جو ہے نا بالتشدید بھی ہے اور بالتخفیف بھی ہے. اگر ہو طلع تو ما پھر جو ہے نا الدین منصوب ہوگا اور پھر معنی ہوگا اس کا مالا تو اور بعد التنزیل اور ارسال. معنی کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کو کیا کر دیا؟ بھر دیا آفاق میں. یعنی جب آیات آ گئیں، بینات آ گئیں تو فطلع الدین، پس بھر دیا اللہ تعالیٰ نے دین کو آفاق میں، یعنی دین میں پھیلا دیا. سمجھے ہی؟ شاباش سے جی. اچھا، اور اگر ہو نا بھئی اطلاع کا معنی ہوتا ہے چیز کو بھرنا، تو فطلع الدین، پس اللہ نے بھر دیا کائنات کو الدین، دین سے. اور اگر ہو یہ تخفیف طلع تو پھر دین مرفوع ہے، پھر طلوع سے ہے بمعنی ظہور. معنی یہ ہوگا کہ فطلع الدین، پس ظاہر ہو گیا دین. جب آیات اتریں، بینات آئیں تو اللہ نے بھر دیا کائنات کو، آفاق کو دین کے ساتھ. یا طلع تو پس ظاہر ہو گیا دین. کیا ہو گیا؟ دین. یہ ہے فطلع الدین کا معنی. سمجھے ہی؟ اچھا جی. پس بھر دیا اللہ تعالیٰ نے آفاق کو دین کے ساتھ. یا معنی پس واضح ہو گیا دین. کن کے ذریعے؟ بھی آیات آئیں تو بینات آئیں تو دین سارا واضح. قرآن آیا تو دین سارا واضح ہوا. منع کرو پس واضح. پس بھر دیا اللہ تعالیٰ نے آفاق کو دین کے ساتھ. جی. یا یہ معنی ہے کہ پس ظاہر ہو گیا دین. اب یہ فاعل ہوگا، مفعول بھی ہے یا فاعل ہے. جی. بس. اچھا جی. وَطَبَّ تو باقی جو ہے نا الدین بالکسر اسلام ہے. جی بھئی جو اللہ نے بھیجا ہے. جی. طبع یہ بھی احتمال رکھتا ہے وجہین کا، تشدید کا بھی. طبع طبع، اگر طبع ہو تو پھر ہوگا یقین منصوب مفعول بھی. معنی یہ ہوگا کہ بھر دیا اللہ تعالیٰ نے یقین کو مومنین کے دل میں. طبع الیقین، بھر دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے یقین کو. پھر کس میں؟ فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں. اچھا جی. اور اگر ہو یہ ثانی یعنی تابع ہو تو پھر یہ یقین مرفوع ہوگا. پھر معنی یہ ہوگا ثابت الیقین فی قلوب المومنین، پس ثابت ہو گیا یقین کتھے؟ مومنین کے دلوں میں. اور بھر دیا اللہ تعالیٰ نے یقین کو مومنین کے دلوں میں. یا معنی اور ثابت ہو گیا یقین
مومنین کے دلوں میں کے دلوں میں جی اور بھر دیا اللہ تعالیٰ نے یقین کو مومنین کے دلوں میں ایک معنی یا ثابت ہو گیا یقین مومنین کے دلوں میں ربنا لک الحقیقت حقا وکل مجاز ولک الامر تحقیقا وکل مجاز بس اے ہمارے رب تیرے لیے حقیقت ہے از روئے حق کے حقیقی وجود یا اللہ تیرا ہے تیرے ما سوا سارے مجاز ہیں سنیں کہ تو ہے موجود بے نفس ہی بے ذات ہی تو موجود ہے اور تیرے سوا جتنی کائنات ہے وہ مجاز ہے ان کو تو نے وجود دیا ہے سمجھے ہی کیا معنی ہوا کہ بے معنی کرتے ہیں بعد کہ بے اے اللہ تیرے لیے کیا حقیقت واقعیہ یعنی تیرا جو تو موجود ہے بے ذات ہی تے کل مجاز باقی سب کیا ہیں مجاز ہیں یعنی وہ سارے جو ہیں تیرے حکم سے وجود میں آئے ہیں خود نہیں ہیں اور وَلَكَ الْأَمْرُ اور تیرے لیے امر ہے تحقیقاً فَإِنَّكَ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ تیرے لیے امر جو ہے نا امر بے حکم کرے تو کہ تم اس طرح کرو یا اللہ حقیقی امر تیرے لیے ہی ہے حقیقی امر تیرے لیے ہے وَكُلٌّ مِّنَ الْعَالَمِ مُجَازٌ فِي تِلْكَ الْبَعْضِ الْأُمُورِ باقی ما سوا کو جو امر کرتے ہیں تو وہ اس کی ان کو اجازت دی گئی امر کرنے کی حقیقی جو امر ہے وہ کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ اللہ کی شان ہے کہ حقیقی وجود بھی اللہ کا ہے ما سوا کا وجود مجازی وجود ہے یعنی اللہ نے دیا ہے ذاتی طور پر نہیں ہے اور حقیقی امر جو ہے وہ بھی کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور باقی سارا جہان جو ہے وہ مجاز ہے ان کو اجازت دی گئی ہے امر کی تو انبیاء جو حکم فرماتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے اور بعد میں علماء جو بتاتے ہیں وہ بھی شریعت بتاتے ہیں وہ اللہ رسول کے احکام ہوتے ہیں جی اور اگر کوئی استاد والد دوسرے کو استاد شاگردوں کو والد اولاد کو حکم دیتے ہیں تو وہ مجازی حکم ہے حقیقی حکم نہیں ہے کہ اگر اس نے نہ مانا تو وہ اس طرح مجرم ہو جائے گا جس طرح اللہ کا حکم نہ ماننے سے بندہ مجرم ہوتا ہے جی سمجھے ہی اے ہمارے رب تیرے لیے ہے حقیقت واقعیہ از روئے حق کے اور کل ممن سوا کا ان سے جو تیرے سوا ہیں مجاز ہیں وہ کیا ہیں اور تیرے لیے ہے امر تحقیقاً لا لغیر کا اور کل اجازت دیے گئے ہیں کس میں امر بعض امروں میں امر کرنے کی جی ہے ہمارے رب تیرے لیے ہے حقیقت واقعیہ اور کل مجاز واقعہ از روئے حق کے یعنی حقاً بھی سچی بات ہے یہ حقیقت واقعہ تیرے لیے ہے یہ بات حق ہے جی اور کل مجاز ہیں اور تیرے یعنی کل جو تیرے سوا ہیں وہ سارے کیا ہیں مجاز ہے کہ ان کا وجود مجازی ہے تو نے دیا ہے اور تیرے لیے ہے امر تحقیقاً اور یعنی حقیقی جو امر ہے جو حکم کرنے کا حقیقی جو مستحق ہے ذات اے اللہ وہ تو ہے اور باقی اجازت دیے ہوئے ہیں باقی معنی سنا سارا اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اتاری آیات یعنی آہستہ آہستہ اتاری اور بھیجا بینات کو تو آیات اور بینات سے دو معنی ہیں پس بھر دیا کو دین کے ساتھ یا یہ معنی ہے پس ظاہر ہو گیا دین کس کی وجہ سے
تنزیل آیات اور ارسال بینات کی وجہ سے، اور بھر دیا مومنین کے دلوں کو یقین کے ساتھ، یا یہ ہے کہ بھر گیا مومنین، بھر گئے مومنین، نہ بھر گیا یقین، بھر گیا یقین مومنین کے دلوں میں۔ اب تابع ہو تو یقین فاعل ہوگا جی اے ہمارے رب تیرے لیے ہے حقیقت واقعیہ از روئے حق کے، اور باقی مجاز ہیں، اور تیرے لیے ہے امر تحقیقاً اور باقی اجازت دیے ہوئے، باقی اجازت دی ہوئی۔ اب بس نیا